اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلم. حضرات، پہلی محرم سے قرآن کے لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا، خیر، نیکی، بھلائی، اچھائی، کئی مفہوم ادا ہوتے ہیں لفظ خیر میں، تو جو خیر کرے گا وہ اس کا خیر کا صلہ بھی پائے گا اور اس کا خیر کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا، یراہ، اسے نظر آ جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا، شرارت کرے گا، برائی کرے گا اور غلط طریقہ زندگی اختیار کرے گا، زندگی میں کوئی اس کا عمل تکلیف دہ ہوگا یا اذیتناک ہوگا، یا اس شر کو شرارت کہہ لیے، کسی قسم کی بھی شرارت کرے گا تو اس کو بھی اسے بھگتنا پڑے گا. یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ مفہوم ہے جو میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، ناقص الفاظ میں، ناقص طالب علم کی حیثیت سے، اور عنوان رکھا ہے اس عشرہ مجالس کا خیر اور شر. خیر اور شر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے ارادے و نیت کے. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی جو اللہ کو ایک مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، 50 سے کم نام ہیں جو معلوم ہیں اہل علم کو، لیکن 1,24,000 انبیاء پر پورا یقین رکھتا ہے، زبور کو، تورات کو، انجیل کو اور قرآن کو آسمانی کتابیں مانتا ہے، اور اس کو کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے میں، کوئی شک نہیں ہے ان کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے میں، وحی پر بھی کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ کو آخری رسول بھی مانتا ہے، اور مغرب کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے، عشاء کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے، صبح کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے، ظہر کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے، عصر کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے، اور کچھ مستحب نمازیں آتے ہی تو 2 وقت داخلہ مسجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر نوافل پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یا سجدے میں رہتا ہے، خدا کو سجدہ کرتا رہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد کچھ اور نمازیں پڑھتا ہے، واجب نماز کے علاوہ دعائیں پڑھتا ہے، لوگوں سے بہت نرماہٹ سے پیش آتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے نقشے کو سمجھ لوں تاکہ میں اپنے جسم پر جب بم باندھ کے آؤں تو کہاں سے بلاسٹ کروں. ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، سوائے اس کے کہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے
کہ چونکہ یہ لوگ جو یہاں اس مسجد میں آتے ہیں یہ بھی میرے ہی طرح اللہ کو ایک مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، چاروں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، مگر اس نظریے کا نہیں ہے جو نظریہ دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا اپنا اسلام اس محمد ابن عبداللہ کے اسلام سے الگ ہے جو تلواریں توڑ رہا تھا، جو خنجروں کا دشمن تھا، جو لشکروں کا مخالف تھا، جو لڑائی جھگڑے کو برا سمجھتا تھا. اصل میں قصہ یہ ہے بھائی کہ ہر چیز کو اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. انسانی سوسائٹی میں جتنی خرابیاں اس وقت ہیں اس سے زیادہ خرابیاں عرب کے خطے میں پائی جاتی تھیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بری آبادی عرب میں رہتی تھی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت ویکسین کا اسپرے، ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے سینیٹائزر کا اسپرے زیادہ سے زیادہ وہاں ہو رہا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ مریض پائے جا رہے ہیں. علاج وہیں ہوتا ہے جہاں بیماری ہو یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو. تو سوسائٹی بیمار تھی، سوسائٹی وحشت زدہ تھی. عیسیٰ کے تعلیمات کو لوگ بھول گئے تھے. عیسیٰ زخموں کے لیے مرہم دیتے تھے، یہ مرہم کے نشان مٹنے لگتے تھے تو زخم دے دیتے تھے. عیسیٰ شرافتوں کے امین تھے، یہ خباثتوں کے وارث تھے. یہ کمینگی کی آخری حد پتی ایک سوسائٹی. فبعث فی الامیین رسولا منہم. اب اسی میں اللہ نے نسل ابراہیم میں اپنے دین حنیف کو برقرار رکھا تھا. اس میں ایک شخص کی اس دنیا سے وفات ہو گئی، اس کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کے بعد وہ یتیم تھا، پیدائشی یتیم. سوچئے میں جو بات آج کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بیوہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی یتیم بچہ، کیونکہ اس کی پیدائش سے چند مہینے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے باپ مر چکے تھے. تو دیکھیے یتیم ہو کے یتیمی کو محسوس کرنا اور ہے، بیوہ کو دیکھ کے بیوگی کو محسوس کرنا اور ہے. پیدائشی طور پر بیوہ ماں کی گود سے یتیم پیدا ہونا اور ہے. ایک وہ ہے جو چکھ کے بتائے گا کہ یہ شربت ہے، کریلا ہے، کڑوا ہے کہ میٹھا ہے، شکر ہے کہ مرچ ہے. ایک وہ کہ جو اس ذائقے کو لیے ہوئے پیدا ہوا ہے. اور اس نے زندگی گزارنے کے لیے کسی کا احسان بھی نہیں لینا چاہا. اس نے کیا، اس کے اللہ نے نہیں چاہا کہ کسی پر احسان ہو. ایک نبی بذات موجود تھا. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر اعتراض ہو، یعنی ابو طالب کے کفر کا پرچار کرنے والے حسین کے نام نہاد، ابو طالب کو کافر کہنے والے حسین کے نام نہاد چاہنے والے، یہ بھی عجب بات ہے. بھئی ایک بات سمجھیے، اگر خدا نہ خواستہ حسین کے دادا مسلمان نہیں تھے، آپ مسلمان ہو گئے تو آپ حسین کی عظمت کے قائل ہو گئے. تو نعوذ باللہ اگر حسین کے شجرے میں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی اسے کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو ہم حسین کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، علی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے باپ کافر تھے. اچھا، کل ایمان کے باپ کافر تھے. قصہ یہ ہے کہ بہت پہلے گلستان سعدی ایک کتاب ہوا کرتی تھی، معلوم نہیں کورس میں ہے کہ نہیں، چھوٹی حکایتوں کے نام سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں. اس میں ہم بچپن میں، ہماری یہ تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں کہ 65 سال 66 سال پہلے کی بات ہے. اب بہت کچھ بدل گیا ہے، ظاہر کورس بدل ہے. اس میں ایک کہانی پڑھائی گئی تھی، گلستان میں تھی، گلزار دبستان میں جانے، کہ کبڑا دعا مانگ رہا تھا کہ سب کے کوبڑ نکل آئے.
تو اس سے کسی نے کہا تم یہ کیا دعا کرو؟ کہا میرا کوبڑ تو ٹھیک ہوگا، یہ میرا جو کوبڑ ہے یہ ٹھیک ہوگا نہیں، تو میں چاہتا ہوں جو مجھ پہ ہنس رہا ہے اس کے بھی کوبڑ نکل آئے۔ اصل میں کفار کی اولاد نے پڑھا تھا کلمہ، کوبڑوں کے بیٹے چاہ رہے تھے کہ علی کے باپ کے بھی کوبڑ نکال دیں۔ اب دیکھیں اس کو یہ نہ کہیے گا کہ یہ ماحول ایسا نہیں ہے، زمانہ ایسا نہیں۔ اب بھائی ماحول تو کبھی ایسا نہیں تھا، اگر ماحول دیکھتے مختار ثقفی تو ہم تک کچھ نہ بولتا، اگر ماحول دیکھتے زید شہید تو ہم تک کچھ نہ بولتا، اگر خود حسین ماحول دیکھتے تو ہم تک کچھ نہ بولتا۔ ہم کہاں تک کہ ہم ماحول دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ شقشقیہ دیکھیں؟ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ابو طالب کے بیٹے نے خطبہ شقشقیہ میں۔ حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے یہ کہ ماحول ایسا نہیں ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت، تو ایک بات سن لیجئے، اگر مسلمانوں کو متحد ہونا ہے تو محرم سے بہتر 2 مہینے 8 دن سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ ہر فرقے کا مسلمان اگر کالے کپڑے پہن کے سینے پہ ہاتھ مار کے آنکھوں سے آنسو بہا کے ثابت کرے حسین کا چاہنے والا ہے، اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد کی بات کریں، ایک طرف شیعہ مقبول بنائے انہیں، سنی مقبول بنائے، یہ مسجد شیعوں کی ہے، یہ مسجد حنفیوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ مالکیوں کی ہے، یہ حنبلیوں کی ہے، یہ شافعیوں کی ہے۔ کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد دھوئی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مسجد میں تو اتحاد ہو نہیں سکتا۔ ہم سمجھے تھے رمضان میں اتحاد ہو جائے گا، تو ترک سحر کا وقت نہیں ہو پایا، افطار کا وقت نہیں ہو پایا۔ اب ہم یہ سمجھے کہ حج میں اتحاد ہو جائے گا، کہیں طواف النساء نہیں ہے، ہمارے یہاں طواف النساء کے بغیر جو حج کر لے اس میں اس کی زوجہ حرام ہو جاتی ہے، تو حج میں بھی اتحاد نہ ہو پایا۔ بھائی اگر حج میں اتحاد ہو پاتا تو حسین حج کو عمرے سے بدل کے کیوں نکلتے مکے سے؟ تو اب آئیے، زکوٰۃ کے نصاب میں اتحاد نہیں، خمس کی تعریف میں اتحاد نہیں، لوٹے ہوئے مال پہ خمس قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی آپ کوئی جائے سناروں کو بنیوں کو لوٹے، لوٹ کا مال لائے تب وہ خمس نکالے۔ ہمارے یہاں خمس جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، حق امام ہے، حق سادات ہے، تو ان کے اوپر لوٹ کا خمس واجب ہوتا ہے جن کا امام مر چکا ہے۔ اب یہ کہ بھائی دیکھیے یہ سب نہیں کہنا چاہیے، اور مجلسیں ایسی پڑھیے کہ سب سنیں، تو میں کب کہہ رہا ہوں سب نہ سنیں، سب سنیں، جن کو اعتراض ہے وہ میرے فون نمبر لے لیں، اعتراض کریں، ایڈریس لے لیں، مجھے خط لکھیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے خلاف جیسے لکھتے آئے ہیں ویسے ہی کتابیں لکھیں، مضامین لکھیں، میرا سوشل بائیکاٹ کریں، میرے خلاف تھانوں میں کوتوالیوں میں۔ اب تو شیعوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے نا، میں نے ان کا نام رکھا ہے انجان شیعہ، اور معاف کیجیے گا یہاں جو اور میں بتایا گیا ہوں اس عمر سے زیادہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی، اور جو مجھے کہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ یہ لوگ 30 برس کے بعد بگڑتے ہیں، مجھے کوئی بچہ کوئی نوجوان بخارات نہیں نظر آتا، 30-35 سال کے ان میں۔ اب یہاں یہ شروع ہوتا ہے بھائی ہم مجلس میں جاتے ہیں، مجلس میں ملا کیا؟ ہمیں لینے کیا گئے تھے تم؟ مجلس ہوتی ہے سیدہ کو حسین کا پرسہ دینے کے لیے۔ میں نے کسی مجلس میں شاید 2 سال 3 سال پہلے یا اس سے پہلے افضل محل میں پڑھا تھا کہ چند آنسوؤں کے بدلے میں جاگیر جنت ملی جا رہی ہے۔
مجلس میں کچھ ملنا چاہیے. ارے کیا ملنا چاہیے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فقہ سننا چاہتے ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ آپ 55 برس کے ہو گئے آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں. جب 55 برس کے آپ کو تو اب 20-25 برس اور زندہ رہنا ہے, اب لے کے کیا کیجیے گا مجلسوں میں؟ کیا مجلس سے یعنی ایسی ہونا چاہیے کہ لے کے اٹھیں. بھائی لے کے اٹھیں کیا ہے بھیا؟ کہ مجلس میں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ فقہ سننا چاہ رہے ہیں, اصول فقہ سننا چاہ رہے ہیں, فلسفہ سننا چاہ رہے ہیں, منطق سننا چاہ رہے ہیں, علم حدیث سننا چاہ رہے ہیں, علم اجاز سننا چاہ رہے ہیں, علم روایت سننا چاہ رہے ہیں, روایت کا علم سمجھنا چاہ رہے ہیں. 50 علوم ہیں. مجلس میں آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر سننا چاہ رہے ہیں, ہنومان چالیسا کا مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں, رامائن سننا چاہ رہے ہیں مجلس میں؟ کیا رہے ہیں آپ؟ بائبل سننا چاہ رہے ہیں مجلس میں؟ کچھ لے کے اٹھیں. ابھی میں کل سے بائبل کا کچھ چیپٹر اردو میں بھی ہے نا بائبل, دیکھ کے کل مجلس میں کر دوں کہ بائبل میں یہ ہے وہ یہ جو 5-6 آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں بڈھا سٹیا گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, یا کہیں چلو مجلس حسین میں 2 معصوم آئے, کہا اس لاک ڈاؤن میں وہاں ناصریہ لائبریری چلے جا رہے ہیں, اتنی کتابوں کے بیچ بیٹھ کے تو یہ پکڑا گیا, بھروسہ کس پر کریں؟ بس بات ایسا ہے کہ یہاں مسئلہ یہ کہ ہر عقیدے کا آدمی دوسرے عقیدے پر کوئی نہ کوئی مزاحیہ جملہ یا اس پر اعتراض ضرور کرتا ہے, اور سب اگر ایک دوسرے کو دل سے ماننے لگے تو یہ مذاہب اتنے رہ ہی نہ جائیں. میں غلط تو نہیں آپ سے کرتا ہوں؟ کوئی مندر میں جا رہا ہے, کوئی بدھ مٹ میں جا رہا ہے, کوئی چرچ میں جا رہا ہے, کوئی گرودوارے میں جا رہا ہے, کوئی مسجد میں جا رہا ہے. مسلمانوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو محرم کا چاند دیکھ کے مصلحتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو عزا خانہ سجاتے ہیں, فرش بچھاتے ہیں. اب اس سال بڑے مسائل ہمارے سامنے اس کرونا نے پیدا کیے ہیں, کرونا کی وجہ سے. ورنہ گزشتہ سال تک یہ بات میں زیر ممبر کہتا تھا, اب میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کی سبیلیں نہیں لگ پائیں گی. اس طریقے سے نہ شربت, نہ پانی, نہ کھانے کا سامان, ویج نان ویج سب کچھ تو ملتا تھا, اور 2 مہینے 8 دن اتنا ہو جاتا تھا کہ گھر کے فریج بھرے میں اور ہر نعمت کھانے کو ملتی تھی. تو میں یہ جملہ کہا کرتا تھا, اپنے گھر میں کہتا تھا, آج وہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے 8 دن جو کما کے کھائے, 2 مہینے 8 دن جو کما کے کھائے وہ وہابی ہے. اب معلوم نہیں یہ بات میری بری بھی لگ سکتی ہے, یہ بات میری ہو سکتا ہے میں غلط کہتا ہوں, کیونکہ بھائی ہمیں حسین کے صدقے میں جو ہم سال بھر خرید کے نہیں کھا پاتے, یہ جو محرم میں کھانے کو مل جاتا ہے وہ پھر سال میں کبھی جی جاتا ہے تو بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے یا تو اس کو پکواتے ہیں یا خریدتے ہیں, دکانوں کے پتے پوچھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہمیں ملتا ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیے ہم لوگ کئی قسم کے ہیں, ذکر حسین جیسے تعلیم ہے تو نرسری سے شروع ہوتی ہے نا, پریب اور KG سے, پھر اس کے بعد وہ تعلیم بھی ہے کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی طالب علم ہے, جو ریسرچ اسکالر ہے وہ بھی طالب علم ہے, کہ جو بالکل پریب اور KG میں ہے, پہلی کلاس میں, دوسری کلاس میں, تو جس کو جتنا یاد ہے امتحان کے موقع پر وہی تو سنائے گا. تو مجلسیں پڑھنے والوں کا بھی یہی حال ہے. مجلسیں پڑھنے والے مجلس ہونا ہے, گھر میں مجلس ہونا ہے. اب کوئی پڑھ رہا ہے اس سے پریب کا اسٹوڈنٹ ہے, KG کا, بہرحال وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ تو کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن, وہ تو کہہ رہا ہے آخری رسول ہے رسول, وہ تو کہہ رہا ہے امام 12 ہیں, امام 12 ہیں. ہائے ہائے, امام 12 ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے امام 12 یاد آتے ہیں. وہ عاشور خانہ ہو, حسینیہ ہو,
امام باڑہ ہو یا بیت العزا ہو اور یا امام بارگاہ ہو، لیکن گھر کا وہ حصہ جو عزاداری کے لیے مخصوص ہوتا ہے وہاں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، جہالت کے ساتھ آدمی جائے مگر نجاست کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہمیں عزاداری طہارت سکھاتی ہے، پاکیزگی سکھاتی ہے، اور طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ طہارت جو ہم پانی سے کرتے ہیں اور دوسری وہ اندرونی طہارت جو آنسوؤں سے ہوتی ہے جب باطن پاک۔ اب دیکھیے اعتراض برائے اعتراض کی بات الگ ہے، بات میں ابو طالب کے ایمان یا کفر کی نہیں کر رہا تھا، میں خیر و شر کی بات کر رہا تھا کہ ہیں نمازی روزے دار رسول کے امتی، اب اللہ نے رسول کے لیے گود مخصوص کی، جس گود میں رسول پہلے وہ گود نجس تھی یا نجس نہیں تھی؟ بس ایک سوال ہے، اے نجس ماں کی نجس اولادو، مجھے یہ بتاؤ تم ابو طالب کو کافر کہہ کے رسول کی کتنی توہین کرو گے؟ کرتے ہو توہین رسول، ہوتا یہ کہ کرنا چاہتے ہیں علی کی توہین اور دل کے اندر کا کافر نمودار ہو جاتا ہے، کر بیٹھتے ہیں رسول کی توہین۔ اب جیسے جناب خدیجہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور بھی بیویاں تھیں رسول اللہ کی، اس میں کئی بڑی قابل احترام بیویاں تھیں، اب اس میں ایک آدھ ذکر نکل آیا، یہ بھائی بڑے گھروں کے معاملے ہیں، کہیں دیور بھاوت میں لڑائی ہوئی، ہم چھوٹے لوگ، پرجا لوگ، بدوقاتے لوگ، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو گئی تھی، اچھا اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اس جنگ میں بہت بڑے لشکر تھے، بہت بڑا، ہاں کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ کوئی تھا وہاں نہیں، تو تھا ہوتا اس کے ساتھ جو لڑنا چاہے، جو لڑنا نہیں چاہ رہا ہے۔ آخر میں علی نے امام حسین سے کہا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ تمہاری نانی ہے کہ واپس چلی جائیں، میں عورتوں سے لڑنے کا عادی نہیں ہوں، جائیں چلی جائیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، ایک تیر مارا گیا اس اونٹ کو تاکہ وہ اونٹ بھاگ جائے، وہ اونٹ اتنا کمزور تھا، کب کا اونٹ تھا، کہاں کا تھا، کہاں سے چرایا گیا تھا، کہاں سے بھگایا گیا تھا، کہاں سے خریدا گیا تھا، وہ اونٹ گر پڑا، اور وہ اونٹ محمل کے اندر چادر میں لپٹی ہوئی ایک محترمہ خاتون ام المومنین رسول کی زوجہ قابل احترام، اب وہ گری تو بھائی علی کے ساتھ تھا۔ اب یہ نہ کہہ دیے گا سوتیلا تھا اس لیے ماں کی وجہ سے الگ تھا، وہ الگ تھا، باپ تو ایک تھا۔ ابراہیم جناب محمد ابن ابی بکر سے حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو سنبھال کے اٹھاؤ اور ان کو ساتھ عزت کے ان کے خیمے میں پہنچا دو، ان سے کو سکون سے جائیں رہیں، جو کچھ ان نے سمیٹ لیا ہے سمیٹ لیں، علی کون سا ان سے حساب کتاب مانگ رہا ہے، حساب کتاب خدا کو دینا ہے۔ جیسے ہی بھائی پہنچا اس نے بہن کو سہارا دیا، یہ سمجھی کہ اب یہ موقع ملے، یہ میں کسی اور کو نہیں سنا رہا ہوں، جو میرے عقیدے کا نہیں ہے وہ اپنا سوئچ آف کر لیں۔ اپنے بچوں کو تو بتانا ضروری ہے، اگر ہمیں نہ بتایا گیا ہوتا بیٹا یہ چلا مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، رسول کی زوجہ کو نامحرم کہا رہا ہے، یہ لپٹی ہوئی تھی نا کئی پردوں میں، یہ تو سمجھ نہیں پائی۔ محمد بن ابی بکر وہ غصہ آ گیا، بھائی کو غصہ آ گیا کہ اے نامحرم اسرار رسالت میں تیرا بھائی ہوں، تو
تو جب جو عورت بھائی کو نہ پہچان پائی وہ یہ کیا جانے گی کہ معراج میں محمد کا جسم گیا تھا کہ ہو گئی. دیکھیے بالکل سامنے کی باتیں. خیر مجھے اس کی تفصیل کبھی پھر موقع ہوا تو زندگی رہی تو سن لیجیے گا. لیکن یہ کہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بڑے گھروں کے پرانے اختلافات کو یاد رکھ کے اس کا بدلہ آج کے شیعوں سے لینا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اور یہ کہ ہر سال خانہ کعبہ میں، اب خانہ کعبہ کیا بھائی، اب یہ مجلس کچھ ہندو بھی تو سن رہے ہوں گے، 10 5 50 100 200 500 1000 2000 جو آج کل بہت خوش ہیں کہ انہیں رام جنم بھومی کے اوپر شہزاد نیاز کا موقع مل گیا. بھیا علی جنم بھومی وہابیوں کے قبضے میں ہے. غلط تو نہیں بھائی، علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے. تو علی کی جنم بھومی تو آج تک کہ ہمیں قبضے میں نہ آئی. یہ سیدوں کا ادھیکار ہے، علی کی اولادیں موجود ہیں. یہ غیروں میں گئی کیسے؟ اگر غیر مسلمان قابض نہیں تھے، ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب قبضہ ناجائز قبضہ خانہ کعبہ پر ہو سکتا ہے تو ناجائز قبضہ کرنے والے وہی ہوں گے جو ان کے بزرگ پہلے مسند رسول پر ناجائز قبضے کر چکے تھے. ایک صلوات پڑھ دیے بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ تو بھیا علی جنم بھومی ہمیں ابھی تک کہ نہیں ملی ہے. وہاں ہاتھ کھول کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پیٹے جانے لگتے ہیں بھائی، مارا جانے لگتا ہے ہمیں. اب یہ تو خیر ان سے کیا لینا دینا. ہندو بھائی اپنے معاملات دیکھیں، ہم اپنے معاملات دیکھیں، عیسائی اپنے معاملات دیکھیں. لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں، شیعوں میں جو ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے، اور ہوتے ہیں وہ سب جاہل، انہوں نے انگریزی میں بھی قرآن پڑھا نہیں ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی تھنکنگ ہوتی ہے. صرف اپنے ایک سوسائٹی میں بیٹھ کے کہ بھائی ہم تو ان چیزوں کے مخالف ہیں، ہمیں یہ سب سینہ پیٹنا اور رات بھر جاگنا اور شبیداریاں یہ سب نہیں اچھی لگتی ہیں. مقصد حسین سمجھنا چاہیے. تم یہاں رک جاؤ، پھر اپنے ہاتھ پیر بندھوا لو ہم سے. جب مقصد سمجھ میں آ جائے تب نماز پڑھنا. یہ اٹھا بیٹھی خامخواہ کی کیوں کر رہے ہو؟ اور تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد سے لے کے سلام تک ان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں معلوم جو الفاظ تمہیں بچپن سے رٹا دیے گئے. نماز پڑھ رہے ہو، اچھا کچھ واقعی دانت مان لیتے ہیں، کچھ سچ مچ روزہ رکھتے ہیں. تو جب تک مقصد سمجھ میں نہ آئے روزہ نہ رکھیے گا، جب تک مقصد سمجھ میں نہ آئے حج نہ کیجیے گا. کہ آپ کیا، آپ کی اوقات کیا، مقصد کیا ہوتا ہے. ایک سسٹم ہے جو ہمیں معصومین نے دیا ہے، اور اس سسٹم کو جس نے روکا ہے وہ معصوموں کے دشمن ہیں. اس سسٹم کا نام عزاداری بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، بیواؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہے، بیماروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایمانداری ہونا چاہیے، اپنا تھوڑا نفع لینا چاہیے، کالا بازاری نہیں کرنا چاہیے، چور بازاری نہیں کرنا چاہیے. سب ہمارے مذہب میں ہے. اور یہ جو ٹیکسز آج ہیں، یہ ٹیکسز ہمارے یہاں وہ ہیں جو زکوٰۃ و خمس اور اس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں. ہماری یہاں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ فرض کیجئے آپ نے
نظر کی، منت مانی. منت آپ نے یہ مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا بچہ ٹاپ کرے ہائی اسکول میں یا انٹرمیڈیٹ میں، تو میں 100 روپے صدقہ کسی فقیر کو دوں گا. لیکن میں آپ سے بڑی نازک سی بات آج کرنے جا رہا ہوں، خیر میں شر کہاں سے آتا ہے؟ شر کے لیے نیزے، تیر، تلوار، بم، بندوقوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور خیر کے لیے بھی ماتھے پر سجدے کا نشان ہو، ہاتھ میں جانماز ہو، گلے میں لٹکا ہوا قرآن، یہ ضروری نہیں ہے. مونڈی ہوئی مونچھیں، بڑی سی داڑھی، لمبا کرتا، چھوٹا پیجامہ، یہ سب ضروری نہیں ہے نہ خیر کے لیے. آپ سمجھ لیجیے، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ آپ کسی شخص نے منت مان لی نظر کی، 100 روپے میں صدقے کے دوں گا. بچے نے ٹاپ کر لیا، اور معلوم ہوا کہ ٹاپ تو اپنے اسکول میں نہیں کیا، اپنے کالج میں نہیں کیا، پورے یو پی میں اس نے ٹاپ کیا. یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ نمبر آپ کے بیٹے کے آئے. اب یہ 100 روپے جو آپ دے رہے ہیں یہ اترا کے دے رہے ہیں آپ، معاف کیجیے گا. آپ پر واجب ہے 100 روپے دینا، اس فقیر پر جسے آپ دے رہے ہیں صدقہ لینا واجب نہیں ہے. دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں بہت اہم ہے. اسلام فقیروں کی عزت بچانے کا مذہب ہے، امیروں کو دولت دکھانا کا مذہب نہیں ہے. جناب خدیجہ کی عزت اس لیے کہ جناب خدیجہ نے رسول پر لٹایا ہے، لوٹا رہی ہے. علی کا احسان یہ ہے کہ علی نے بھی لٹایا ہے، لوٹا نہیں. اور دیکھیے جو لوگ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں، احساس کمتری میں، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. شیروانیاں پہنے ہو، ٹوپیاں پہنے ہو، مامے ہیں اور مائیں اور کمائیں اور تسبیح ہاتھ میں ہو، خواہ مخواہ چاہے گالیاں دے رہے ہو کسی کو، ہونٹ ہل رہے ہیں خواہ مخواہ کے لیے. اچھا اکیلے میں ایسے نہیں ہوتے، کسی کو دیکھ لیا یہ تصویر کھنچوانے لگے تو ایسے بن گئے. چلیے ٹھیک ہے. اصل میں نیکی کا پتہ جاگتے میں نہیں سوتے میں چلتا ہے. میں اس بات کو جو کہہ رہا ہوں وہ یوں کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی بھر رات کو جاگنے کا عادی تھا، شب ہجرت وہ اتنی گہری نیند سویا کہ اسے سوائے خدا کے کسی کی خبر نہ تھی. اور اگر میں یہ عرض کروں تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ جو گھر گھیرے ہوئے تھے ان کی خبر نہیں تھی، ان فرشتوں کی خبر نہیں تھی. علی اتنی گہری نیند سوئے کہ خود اپنی خبر نہیں تھی. اچھا یہ بہت مشکل کام ہے. جو رات کو جاگنے کا عادی ہے اسے اگر رات میں سونا پڑے تو یا اسے نیند کی دوا دی جاتی ہے، نیند کا انجیکشن دیا جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور سوتے میں بھی بے چین رہتا ہے کیونکہ عادت ہے رات کو جاگنے کی. علی یہاں آرام سے سو رہے ہیں. اچھا ایک جب رخ تھا علی کا سونے کا، یہ بھی سن لیجیے، بس جلدی جلدی یہ کہہ رہا ہوں بات. سیدھے لیٹے سوتے رہے، نہ داہنی کروٹ بدلی نہ بائیں کروٹ بدلی، کیونکہ گھر داہنی طرف بھی ان میں گھرا ہوا تھا جو رسول کے دشمن تھے، بائیں طرف سے بھی گھر ان میں گھرا ہوا تھا جو رسول کے دشمن تھے. علی سیدھے لیٹے رہے، رخ خدا کی طرف رکھا علی نے. یہ نمازیوں میں کچھ کہتا ہوں، سوتے میں بھی تمہارا مولا تمہارا مولا تمہارا مولا، تم سب جو مجلس حسین سن رہے ہو تمہارا مولا. سوتے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا.
یہ اس کے بعد آیا کہ جب علی کے بعد امام حسن کا دور شروع ہوا اور امام حسن سے بڑی گفتگویں ہوئیں. پھر اچھی یہ عجب بات لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ آخر میں خفا ہو گئے تھے اور خفا ہو کر انہوں نے اس میں سے کچھ امام حسن کو حملہ کر دیا تھا. جو امام کا مخالف ہو جائے شیعہ رہی کہاں گیا؟ جو رسول کا مخالف ہو جائے وہ مسلمان نہیں. جو علی کا یا حسن یا حسین کا ایک بات جو بھی مخالف ہو وہ شیعہ ہی نہیں. اور امام حسن پر حملے ہوئے، یہ ہوا. اصل میں لوگ موقع کے ساتھ بدلتے گئے. اس کی تاریخ میں تعبیریں الگ الگ کی ہیں، لیکن ہر زمانے میں لوگ موقع پرست رہے ہیں. اور اگر مخالف بھی رہے تو چپکے رہے. اس کے بعد پھر امام حسین کا زمانہ آ گیا اور پھر امام حسین سے امیر شام کے بڑھنے کے بعد ولید کے ذریعے بیعت مانگی گئی. امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. یہ سب بہت سامنے کی باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنا حالات خراب کیوں ہونے دیے مسلمانوں نے کہ یزید کسی سے بھی بیعت مانگے. میں حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک عادی زانی، ایک عادی شرابی، ایک عادی جواری، ایک ایسا شخص جو نشے میں پھوپھی، خالہ، زوجہ اور بہن کے رشتوں کو بھول جاتا ہو، اتنا بدکردار انسان وہ کسی سے بھی کیوں کہے کہ تم میری بیعت کرو. میں حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا بدکردار تو اس کے دربار میں بھی کوئی نہیں تھا. ساتھی تھے ان کا کردار اتنا زیادہ خراب نہیں جتنا زیادہ یزید کا کردار خراب تھا. اور میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ یزیدیوں کو یزید بننے میں تو زمانے لگ گئے ابھی تک کہ یزیدی یزید نہیں بن پائے. خرابی اپنی انتہا پر پہنچ کے، شر اپنی انتہا پر پہنچ کے یزید بنا، خیر اپنی جوانی میں پہنچ کے حسین. اب یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف حسین ہے، بہت آسانی سے لشکر حسین کہہ دیا جاتا ہے. یہ لشکر میں چھوٹی بچیاں کہاں ہوتی ہیں؟ 4 برس کی، 5 برس کی، 6 برس کی، 3 برس کی بچیاں کہاں ہوتی ہیں لشکر میں؟ لشکر میں گود میں بچے لیے ہوئے عورتیں کہاں ہوتی ہیں؟ فوج میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی گود میں بچے نہیں ہوتے ہیں. اب وہ بوڑھی خواتین بھی ہیں، وہ بزرگ خواتین بھی ہیں جو سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی. ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. فضا ایسی کنیز بھی ہے، زینب ایسی مالکہ بھی ہے. چلیے یہ آج چوتھی محرم ہے. آج سے پانی پر رکاوٹ ڈالنا شروع کی گئی. یہ آج کی تاریخ جو ہے، آج سے حسین کے خیموں میں جو پانی جا رہا تھا اس پانی کو کنٹرول کرنا شروع کیا گیا. آج سے یہ 3 دن کی پیاس جو مشہور ہے، تو 3 دن تو قحط آب تھا، پانی کو روکنا شروع کیا گیا. اور آج یہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم بہت ہی واقعی گھٹن محسوس کر رہے ہیں. اور ہماری یہ گھٹن بالکل فطری ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دیکھیے، میں ابھی لفظوں میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے گھر سے ایک لاش گئی نا، میرے باپ کی لاش. پھر میری والدہ کا انتقال ہوا، گھر سے ایک لاش گئی نا، میری ماں کی لاش. پھر میری اہلیہ کا ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا. ایک میت گھر سے نکلی نا، اس کا اثر کب تک کے رہا ہے؟ اولاد کے اوپر کتنا اثر رہا. عزیز نشتانے ملنے جلنے والے بھی تو یہاں جو آتے تھے وہ خالی ہاتھ اس لیے آتے تھے کہ اب اس گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، یہ گھر نوکرانیوں پر چل کچھ لے کے جاؤ.
کھانے پینے کا سامان. دیکھیے یہ اس ملک میں, اس شہر میں, اس سوسائٹی میں یہ انسانی شرافت ہے. یہ احساس تھا سب کو کہ بھائی گھر خالی ہو گیا, گھر میں کوئی عورت نہیں. میں کیا کہوں آپ سے, جس گھر میں بچے ہوں, جس گھر میں خواتین ہوں, جس گھر میں بوڑھے لوگ ہوں, اس گھر میں اگر کھانا نہیں پہنچا سکتے تو پانی تو جانے دیتے. ایسی مظلومی انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ہے. ٹریجڈیز تو بہت ہوئی ہیں, جنگیں بھی بہت ہوئی ہیں, ظلم بھی بہت ہوا ہے, قتل بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن لوگ انہیں اس لیے بھول گئے کہ وہ ایک واقعہ تو ہو کے گزر گیا. لیکن ایسا واقعہ اب یوں تو دیکھیے, ابھی ہم نے, آپ نے, سب نے ٹی وی کے اوپر مناظر دیکھے کہ بیچارے تھکے ہارے مزدور بھوکے پیسے اپنے گھروں کو چلے جا رہے ہیں, اور جب روڈ پہ کا راستہ ان کو چلنے سے منع کیا گیا تو ریلوے لائن پر چلے جا رہے ہیں, اور تھک کے ریلوے کی پٹریوں پر, ریل کی پٹریوں پر سو گئے, اور نیند اتنی گہری تھی کہ ٹرین آ کے ان پر سے گزر گئی. بہت دکھ ہوا, نہ جانے راستوں میں کتنے لوگ مر گئے, اور گاؤں دیہات قریب کا جو تھا ان لوگوں نے ان کا آخری رسوم کس طرح ادا کیے کچھ ہمیں نہیں معلوم. لیکن دیکھیے دکھ تو ہوا. لیکن یہ دنیا کا ایک پہلا واقعہ تھا جو کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس کے اوپر ناولیں بھی لکھی جائیں گی, اس پر شاعری بھی ہوگی مختلف زبانوں میں, اور یہ عالمی ہوگی. اس کے اوپر مرثیے بھی لکھے جائیں گے. یہ رسائی ادب میں ایک ٹریجڈی ہے. یہ پلواسی مزدور جو کہے جا رہے ہیں, مہاجر مزدور جو اپنے گھر سے باہر 2 حلال کی روٹیاں کمانے کے لیے گئے تھے, اور ان کو وہاں کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا. وہ اپنے بچوں تک کے پہنچنا چاہتے تھے, اپنے خاندان والوں تک پہنچنا چاہتے تھے, اور راستے ہی میں مر گئے. اس ٹریجڈی پر دیکھیے کتنا لٹریچر تیار ہوگا. ابھی جب کچھ واقعہ گزر جاتا ہے اس کا تجزیہ ہوتا ہے, جب واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ہنگامہ سا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی کا محرم ہے, یہ بھی صدیوں اس کا ذکر ہوگا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی محرم ہو چکا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نمودار ہونے سے پہلے شیعہ اکثریت کی علاقے میں کربلا معلیٰ میں صدام کی حکومت نہیں تھی, ڈیموکریٹک کنٹری ہو چکا تھا عراق, اور وہاں کربلا کے راستے بند کر دیے گئے. جو کربلا کے اندر تھے ان سے کہہ دیا کہ تم باہر نہیں جا سکتے. جو شہر کے باہر تھے, عراق کے اندر عراقی جن کو پاسپورٹ یا ویزے کی ضرورت نہیں تھی, ان سے کہہ دیا گیا کہ تم کربلا مولا نہیں جا سکتے. اور چند لوگوں نے, اہل کربلا نے تھوڑی مقدار میں جا کے حرم سید الشہداء, حرم ابوالفضل عباس, قتل گاہ, تل زینبیہ, اور جہاں حضرت عباس دائنا شانہ قلمبا, جہاں بایاں شانہ قلمبا, جہاں جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے, جہاں جناب علی اصغر کے گلے پتیل لگا, ان جگہوں میں تھوڑے لوگ گئے اور آزاداری کر کے اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے کیونکہ کرونا چل رہا تھا. دیکھیے کربلا کا واقعہ ایسا ہے جس نے غم کو شجاعت دی ہے, غم کو بہادری دی ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا ہی قصہ سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج میں کوشش تو یہ ہے کہ 40-45 منٹ کے اندر مجلس ختم ہو جائے, لیکن تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو جائے تو میرے خیال میں آپ کو کوئی تھکن تو ہے نہیں کہ جو آپ کہیں, یا کوئی مشغولیت تو ہے نہیں آپ کہیں اب یہاں کی مجلس کے بعد وہاں بھی جانا ہے, دیر ہوئی جائے. یہ کہ آپ کہیں صبح سے مجلسوں میں جا رہے ہیں, بہت ہمیں تھک گئے, جائیں گے گھر, جا کے گھر میں عورتوں کی مجلس ہو جائے گی, اس کے بعد پھر اب صبح پھر مجلسوں کے لیے تیار ہو کے نکل جانا ہے. محلے میں دورے کی مجلسیں ہیں, اس کے بعد فلاں کے یہاں کی سالانہ مجلس ہے, اور فلاں کے یہاں کے میں گہوارہ ہے, اور منتیں بچوں کو منتیں بنانا ہے کل. یہ سب کچھ مشغولیتیں نہیں ہیں. تو تھوڑا سا وقت مدینے میں رسول کا مدینے میں حسین کا غم منانے پر پابندی تھی.
شدید پابندی تھی. ایک حسین کا چاہنے والا خاندان تھا, میاں, شوہر, ہسبینڈ اور اس کی زوجہ, ان کے 2 بچے. یوں چل رہا تھا کہ شوہر مزدوری کرتا تھا, شام تک کچھ نہ کچھ کما کے لے آتا تھا. غریب لوگ تھے اور اسی سے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے, اپنا پیٹ پال رہے تھے. گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے عزاداری کرتے تھے. لیکن محرم کا چاند آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ 29 تاریخ کو فرش بچھاتے اور گھر کا دروازہ بند کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اور یہ بھی آپ وضاحت میں کر دوں کہ عراق میں بارش ہوتی ہے سردیوں کے زمانے میں, یوں آسمان بہت صاف رہتا ہے. اور اس زمانے میں ظاہر پالیوشن وغیرہ تو کچھ تھا نہیں, تو دیکھتے تھے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. چاند ہو گیا تو اتفاق سے ذی الحجہ کے مہینے میں شوہر کو کام نہیں مل رہا تھا. وہ جا رہا ہے بازاروں میں, لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے کوئی کام دے دو, مجھ سے مزدوری لے لوں. کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے. آخر میں یہ ہوا کہ چاند کی 29 آ گئی, ذی الحجہ کے مہینے کی 29ویں تاریخ آ گئی. شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نکل رہا ہوں, دعا کرو کہ آج کچھ کام مل جائے, کچھ لے کے گھر واپس آؤں. ادھر زوجہ نے ایک عجیب انداز سے دعا مانگنا شروع کی, پروردگار اس مرتبہ 29 کا چاند نہ ہو, میرے شوہر کو کچھ مل جائے تاکہ میں آقا حسین کا فرش عزا بچھا کے ہم لوگ آقا حسین کا غم منا سکیں. ادھر بچے بھی پریشان, چھوٹے چھوٹے بچے, کہ کیسے ہونا محمد کو روئیں گے, کیسے علی اصغر کا ماتم کریں گے, کیسے بی بی سکینہ کا پرسہ جناب سیدہ کو دیں گے, کیسے کربلا کے بچوں کا ماتم کریں گے. اب مغرب سے پہلے میں شوہر داخل ہوا, چہرے کا رنگ اڑا ہوا, تھک کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا. زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں کچھ نہیں, لوگوں کے میں نے ہاتھ تک کے جوڑے کہ مجھ سے کوئی کام لے لو, اجرت دے دو. اچھا, اس سے ایک چیز اور معلوم ہو رہی ہے, حسین کی عزا بھیک مانگ کے نہیں ہوئی ہے, محنت کر کے ہوئی ہے حسین کی عزاداری. یہ سمجھ لیجیے. یہ جو آج عزاداروں کو اور ذاکروں کو تاجران خون حسین کہتے ہیں, ماتمی انجمنوں پہ اعتراض کرتے ہیں, ذرا یہ ماضی کے گریبان میں جھانک کے ان زخموں کو تو دیکھیں جو آزاداری کے جسم پر لگے ہوئے ہیں. اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے. اب زوجہ نے شوہر سے ایک بات کہی, یعنی والی ایک بات میں تم سے کہنا چاہ رہی ہوں, مگر کیا کہا انتظام ہمارے گھر میں موجود ہے, تم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہو. کیسا انتظام؟ کہ یہ ہمارے دونوں بچے ہیں, ان کو لے جا کے بیچ دو, جو قیمت ملے اس سے آزاداری کا سامان لاؤ, بیٹھ کے آزاد حسین کرتی ہیں. کہ یہ خیال تو میرے دل میں کئی مرتبہ آیا, مگر تم ماں ہو, تمہاری مانتا کا خیال کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ تمہارے دل پر نہ جانے کیا گزرے, یہ بات پہ زبان پر نہیں لایا. والی مامتا کا نام ان کے نام پر, کہ جنہوں نے اپنے گود کے بچے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیے, جن کے ہماری نجات کے لیے, ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے. شوہر نے زوجہ سے کہا کہ تم تو رہی ہو ٹھیک, لیکن یہ حسین کا معاملہ ہے, یہ مرضی کا سودا ہے. بچوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ راضی ہیں کہ ہم انہیں بیچ کے عزاداری کریں. دونوں بھائی دوڑتے ہوئے آئے, کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہو, اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ حسین کے رابع بیچے جائیں. تمہیں نے سکھایا ہے, اماں نے سکھایا ہے کہ حسین کا قربان ہو جانا بھی کم ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ ماحول کے زدہ نہیں ہیں,
خراب ماحول میں، بدترین ماحول میں، جہاں بآواز بلند مدینے میں یا حسین کہنا جرم ہے. یہ اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. اب جو بھی کپڑے اچھے صاف ستھرے دھلے ہوئے تھے، ماں نے بچوں کو صبح نہلا دھلا کے کپڑے پہنائے. 29 کا چاند نہیں ہوا. ماتھے چوب کے کہا جاؤ. بچوں نے ادب سے ماں کو سلام کیا. باپ بچوں کو لے کے گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو بہت سا سامان اس کی گود میں تھا اور چہرہ کھلا ہوا تھا کہ نہ خدا نے ہماری عزت رکھ لی، ہم جناب سیدہ سے شرمندہ ہونے سے بچ گئے. اور بہت اچھا ہوا کل چاند نہیں ہوا، چلو فرش اعضا بچھاؤ، تبرک کا انتظام بھی ہو گیا. اب دل کھول کے عزاداری کریں گے. دن بھر عزاداری کا انتظام ہوتا رہا. گھر کی صفائی کی گئی، فرش بچھایا گیا اور عزائے حسین کا اب تیاری ہو رہی ہے کہ 29 کا چاند نمودار ہو اور چاند دیکھ کے دعائے رویت ہلال پڑھ کے اس کے بعد عزائے حسین شروع کی جائے. ایک مرتبہ دروازے پر آہٹ ہوئی، کنجی کھٹکھٹائی کسی نے. گھر کی جو مالکہ تھی دروازے پہ جا کے اس نے کہا کون ہے اس وقت، کون آیا ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی، ایک بی بی کی آواز آئی، دروازہ کھولو تمہاری امانت واپس لائی. تمہاری امانت واپس لائی. دروازہ کھولا، دیکھا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی، چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا، دونوں بچوں کو لیے دروازے پر کھڑی. سمجھ گئی کہ یہ بچوں کی مالکہ ہیں. کہا بی بی آپ ان بچوں کو کیوں لائیں؟ کہا واپس لائیں. کہا لے جائیے. کہا کیوں؟ کہا جو قیمت تھی اس میں سے بہت کچھ خرچ ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس قیمت واپس کرنے کو کچھ بچا نہیں ہے، آپ ان بچوں کو لے جائیے. کہا تو تم سے کون مانگ رہا ہے؟ تمہارے بچے، تمہیں واپس میں آئی ہوں، قیمت نہیں چاہیے مجھے. ایک مرتبہ شوہر کو آواز دی، والی ہٹ جاؤ، ہماری مالکہ آئی ہیں، ہمارے بچوں کی مالکہ آئی ہیں، میں ان کو ایک چند دقیقوں کے لیے چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی کہا بی بی غریب خانہ آپ کے قابل نہیں ہے. کہا تیرے گھر میں تو حسین کا فرش اعضا بچتا ہے. کہا ماشاءاللہ فرش بچ گیا. کہا ہمیں حسین کا فرش اعضا بہت پسند ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. بی بی آئیے تشریف لائیے، فرش اعضا یا حسین کہہ کے بیٹھ. سمجھ گئی محب اہل بات. ایک دفعہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یہ مالکہ بڑی رحم دل ہیں، آقا حسین کی چاہنے والی بھی ہیں، ان کے گھر میں تو حسین کی عزاداری بھی ہوتی ہوگی. تم نے ان کے کرم سے، ان کی مہربانی سے غلط فائدہ اٹھا لیا. تم نے گھر آنے کی ضد کی، دیکھو تمہیں آزاد کر کے لے آئی. تم انہیں کے یہاں رہتے، ان کی خدمت بھی کرتے، وہیں عزاداری بھی کرتے. یہ مالکہ رحم دل لگ رہی ہیں مجھے، بہت زیادہ نرم دل ہیں. اور کہا بی بی اگر مناسب سمجھیے تو چہرے سے نقاب ہٹا دیجیے، آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. چہرے سے نقاب ہٹائی. کہا دیکھو چہرے سے شفقت اور ممتا کا نور نمودار ہے. بچوں نے ایک دوسرے کی طرف سے کہا، بڑے بیٹے نے کہا اماں پہلے ہماری بات سن لیجئے پھر کچھ کہیے گا. کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. کہا بابا ہمیں سے باہر لے گئے، بازار میں پہنچے، ایک نورانی چہرہ شخصیت نے بابا کا راستہ روکا. ان دونوں کے درمیان کچھ بات ہوئی. انہوں نے بابا کو ایک تھیلی نکال کے دی، اس میں درہم تھے کہ کچھ نہیں معلوم. گود میں اٹھایا، مدینے سے باہر نکلے، صحرا سے ایک لمحے کے بعد ایک محل میں داخل ہوئے. وہاں یہ بھی بیٹھی تھی کہ اماں
خرید لایا ہوں، یہ میرے نام پر بیچے جا رہے تھے. یہ میرے نام پر بیچے جا رہے تھے. ان بیوی نے ہمیں اٹھ کے گود میں لیا، جہاں بیٹھی تھی اس جگہ پر بٹھایا، اماں بہترین کھانا منگایا، اپنے ہاتھ میں بنا بنا کے ہمیں کھانا کھلایا، اماں ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا. اتنا ٹھنڈا اور اتنا اچھا پانی ہم نے اس سے پہلے نہیں پیا. اماں تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت کھایا ہے، اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا. جب ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم نے پانی پی لیا، تو ہم نے کہا کہ خدمت چاہیے. ادب سے ہاتھ جوڑے، کہا خدمت چاہیے. کہا تم میرے بیٹے کے مہمان ہو، خدمت میں کروں گی. اماں ایک بھائی کا سر اس زانوں پر رکھا، دوسرے کا اس زانوں پر رکھا، میں تھپکیاں دے دے کے سلایا. اماں ہم بڑی گہری نیند سو گئے. نیند سے اٹھے، نماز پڑھی. ان بیوی نے بھی عبادت شروع کر دی. جنہوں نے ہمیں خریدا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور روتے ہوئے آئے گھر میں، تو کہنے لگے کہ اماں ان بچوں کو ان کے گھر واپس پہنچا دیجئے. ان کی ماں یہ کہہ کے رو رہی ہے کہ حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے. اور اسے یہ پریشانی ہے کہ اس کے بچے جہاں گئے ہیں معلوم نہیں وہاں عزاداری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ان بیوی نے ہمیں گود میں اٹھایا، محل سے باہر نکلی، کچھ دعا پڑھی، کچھ لب ہلے، کچھ فرمایا. اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے ساتھ گھر کے دروازے پر پایا. اہل بیت کی چاہنے والی تھی، حسین کا غم یوں ہی تو نہیں منا رہی تھی. بہت کچھ سمجھ گئی، غور سے چہرے کی زیارت کرتی رہی. کہ بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا تیرے گلاب تیرے گھر میں واپس آ گئے، تیرے پھول تیرے گلشن میں آ گئے، تیرا گھر تیرے بچوں سے آباد رہے، اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح عزادار بڑھتے رہے. نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کبھی بھی نام بتانے میں حرج کیا ہے؟ کہا نام پوچھنے کی ضرورت ہے، کیوں پوچھ رہی ہو نام؟ کہا نام بتا دیجئے، یاد رکھوں گی آپ کا نام. کہا کیا کرے گی نام پوچھ کے، تو اپنا کام کر، مجھے جانے دے. اب کچھ دیر میں چاند ہو جائے گا، عزاداری شروع کر. عزا حسین تیرے گھر میں رہے اور تیرا گھر عزا حسین میں اور تیری اولادیں عزا حسین کے صدقے میں ہر بلا ہر آفت محفوظ رہے. اب مجھے جانے دے. کہا بی بی نام بتا دینے میں حرج کیا ہے؟ کہا یہ بتا کہ تجھے میرے نام کی ضرورت کیا ہے، نام پوچھنے ہو جاتی. کبھی بھی آپ میرے بچے واپس کیے، میرے گھر کی آبادی واپس کی، نے حال واپس کیے، میری گود اجڑ گئی تھی پھر سے آپ نے بسا دی، میرا گھر اجڑ گیا تھا آپ نے پھر سے آباد کر دیا. تو بی بی آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ آپ کا گھر آباد رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے خاندان کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے. اٹھ کے تاپ کے کھڑی ہوئی، نام پوچھ رہی، اور میں چاہ رہا ہوں مجھے دعا کی ضرورت نہیں، میرا گھر اجڑ گیا اور محبت مارے گئے، اکبر و اصغر مارے گئے، قاسم مارے گئے، میرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. اب مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر کچھ کرنا ہے تو میرے حسین کی عزا کر، میرے حسین کو یاد رکھ، میرے حسین کا مان رکھ. يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.